السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 92 احمد رضا آفیشیل۔ دوستو، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پارٹ 2 میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام کمال و خواب کے ساتھ سلطنت کے والی قرار پائے تو انہوں نے شہزادگان رسالت کا اکرام کما حق ہو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے مملکت مدینہ کا حاکم قرار پایا اور خزانہ شاہی کا بھی آپ کو ہی حاکم قرار دیا۔ اور یہی نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علاقہ شام میں مختار سلطنت بھی بنا دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار معاویہ میں تشریف لاتے تو آپ کی کرسی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داہنی جانب لگی ہوتی۔ سواری میں پہلے شہزادہ مرتضیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے اور بعد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرض یہ کہ امیر معاویہ اور شہزادہ صاحب کے درمیان ایک مدت تک یوں ہی تعلقات یگانت رہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحت سے مایوسی ہو گئی اور مرض موت سے یقینی تسلیم کر لیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بگڑی تو انہوں نے یزید کو بلوایا تو اس نے حالت مرض کو نازک دیکھ کر پوچھا کہ اے ابا جان، آپ کیسے مزاج میں ہیں؟ تو آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا بیٹھ جا۔ چنانچہ یزید بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا کہ بیٹے اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے اور کسی جان کے وقت کو آ جانے اور اللہ عز و جل مؤخر نہیں فرماتا، اور ہر ذی جان کو ذائقہ موت ضرور چکھنا ہے۔ اور اب بیٹے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری موت میرے سر پر ہے اور بیٹا تمام معاملات اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید، خلیفہ تجھ ہی کو میں کرتا ہوں، مگر کان رکھ کے سن لے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اس طرح وصیت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت دو قسم پر منقسم ہے، ایک عام رعایا کے حق میں اور دوسری مخصوص شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی۔ پہلی وصیت جو عام رعایا کے حق میں تھی وہ یہ تھی کہ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں تجھے کہ عام رعایا کے ساتھ عدل کرنے، کیونکہ کل قیامت کے دن خدا کے آگے تمام بادشاہ ایک پل پر ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے مابین ہوگا، اور جسے اللہ عز و جل چاہے اپنی جنت میں ڈال دے گا وہ ان بادشاہوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہوگا، اور جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ اپنے جور و ظلم کی بدولت۔ تو بیٹھے اپنی رعایا کو تین صورتوں میں سمجھو، بڑے کو باپ کی جگہ، چھوٹے کو بیٹی کی جگہ اور متوسط کو بھائی کی جگہ۔ اور خبردار بیٹے، اپنی رعایا میں عدل کا سکہ جمائے رکھنا اور خدا عز و جل سے ڈرتے رہنا، اور ہر معاملہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ دن بھی آنا ہے جس روز یہ قبروں سے اٹھے جائیں گے اور حشر میں آئیں گے، اور جو کچھ بھی دلوں میں ہوگا وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری وصیت تھی مخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ تھی کہ اے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین، اس کے اولاد، اس کے بھائیوں، بہنوں، اعزاء، اقربا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں پوری وصیت کرتا ہوں کہ کسی دن اے یزید اپنی رعایا میں کوئی بھی حکم جاری نہ کرنا جب تک شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لینا، اور تیرا کوئی حکم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بلند نہیں ہونا چاہیے، تیری کوئی بھی ضرورت ان کی ضرورت سے مقدم نہیں ہونے چاہیے، اور تو خود اتنے تک کھانا نہ کھانا جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہ کھا لیں، اور اتنے تک تو پانی بھی نہ پینا جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہ پی لیں، اور تو اتنے تک کوئی بھی کپڑا نہ پہننا جتنے تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کپڑا نہ پہن لے، اور اپنے گھر کا خرچہ بعد میں ادا کرنا، پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ ادا کرنا۔ اور اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں کہ خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور یقیناً یہ خلافت انہی کی ہے، ان کے آباء و اجداد کا حق ہے، اور تو اس خلافت پر چند روز سے زیادہ نہ رہنا،
یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سے طلب فرمائیں یا مکہ تشریف لے جا کر اعلان خلافت کریں، یا جسے چاہیں، اس لیے کہ ہم خلافت کے حقدار نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے باپ دادا کے ادنا غلام ہیں، اور کچھ بھی تقرر نہ کرنا مگر ساری آمدنی کا نصف حصہ ان کی خدمت میں ضرور پیش کرنا، اور بیٹا ان کے غم و غصے سے ضرور بچتے رہنا۔ اگر وہ کسی امر میں تجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو ان کے جد امجد ہیں وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مالک شفاعت عظمیٰ ہیں۔ قیامت کے دن پہلے اور پچھلے انہی کی امید کریں گے۔ ان کے باپ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، اور لوائے حمد انہی کی ہاتھ میں ہوگا، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سردار ہوں گی نساء جنت کی، اور دادی ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سمجھ لے کہ بیٹا اگر تو نے کوئی بھی زیادتی ان کے ساتھ کی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے بری ہوں، اور تو میدان محشر میں مجرموں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان تمام وصیتوں کو سن کر یزید پرید نے کہا کہ اے ابا جان، جو کچھ آپ نے مجھ کو وصیت کی سب کی اطاعت دل و جان سے کروں گا، اور اس میں کچھ بھی فرق نہ آنے دوں گا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 برس کی عمر پا کر 60 ہجری کو اس دار فنا سے کوچ کر گئے۔ انشاءاللہ ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔